محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ اور تشریح یہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یا آسمان کی بارش کی طرح جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے ڈر سے، موت سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی روشن ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر چاہیں اللہ تعالیٰ تو لے جائیں ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ شانوں نے منافقین کی ایک مثال بیان فرمائی کہ منافق کی مثال ایسے ہے جیسے تاریک رات میں، جو سخت تاریک رات ہو جس میں بادل طے بطے ہوں، اور اس طے بطے بادلوں کی تاریکی مزید بڑھ جاتی ہے، تو اس تاریکی کے اندر آسمان سے بارش بھی ہو رہی ہو تو اس بارش کی وجہ سے تاریکی اور بڑھ جائے گی۔ اب ان تاریکی پر تاریکی، ایک رات کی تاریکی، دوسرا تہ بتہ بادل کی تاریکی، تیسرا آسمان سے ہونے والی بارش کی تاریکی۔ ان تاریکیوں کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے اور ادھر اس کو ڈر اور خوف بھی ہے۔ کیوں؟ اس بادل کی کڑک ہے، اس کڑک کی وجہ سے وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالے کھڑا ہوا کہ کہیں اس کڑک کی وجہ سے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ راستے کی تلاش میں ہے، اب بجلی چمکتی ہے، اس کو تھوڑا سا راستہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس طرف کو جانا ہے، چلنے لگتا ہے کہ وہ بجلی کی چمک پھر بند ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ کھڑا تھا وہیں کھڑا کا کھڑا وہ رہ گیا، نہ آگے بڑھ پاتا ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ دائیں بائیں اس کو کسی قسم کا کوئی راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اس حالت کے اندر اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ راستہ کسی طریقے سے پا نہیں سکتا۔ فرمایا یہی مثال ان منافقین کی ہے کہ جس وقت ان کے اوپر کوئی شریعت کی تحدید، شریعت کا ڈر، شریعت کا خوف اور تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ڈر کے مارے یہ حقیقت حال کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس وقت پھر یہ اپنے دوست احباب کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ لوگ شریعت کے مخالف باتیں سنتے ہیں، تو پھر یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور یہ شریعت کے قریب آنے سے پھر یہ کنی کترا جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ یہ جب معجزات کو دیکھتے ہیں، غلبہ نور اسلام کو دیکھتے ہیں، اور تاکید اور شریعت کے تحدید یعنی ڈرانے کو دیکھتے ہیں
تو یہ لوگ متنبع ہو کر ظاہر اسلام یعنی صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں، اور جب کوئی دنیا کی اذیت اور ان کو مشقت نظر آتی ہے تو پھر یہ کفر کے اوپر یہ اڑ جاتے ہیں۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں یہ دونوں کو دونوں لے جائیں، مطلب یہ کہ ان کے کانوں کو بہرا کر دیں، یہ حق بات سن ہی نہ سکیں، اور ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیں کہ یہ حقیقت کو دیکھ ہی نہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ قادر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدرت کسی چیز کے ایجاد پر قابو رکھنے کو کہتے ہیں، کہ وہ ذات اس چیز کو ایجاد کرنے پر بھی قادر ہے اور ایجاد کی ہوئی چیز کو ختم کرنے کے اوپر بھی اس کی قدرت موجود ہے۔ اس کا نام ہے ایجاد۔ جب چاہے وہ فعل کر دے اور جب چاہے اس فعل کو ترک کر دے، اس کے اوپر نہ کسی کا کوئی زور ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کسی قسم کی روک ٹوک کر سکے۔ تو یہاں تک حق تعالی شانوں نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا گروہ ایمان والوں کا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ کافروں کا تھا، پھر اس کے بعد تیسرا گروہ منافقین کا تھا۔ منافقین کا تذکرہ ایک طویل آیات کے اندر کرنے کے بعد یہاں پر 2 مثالوں کے اوپر ان کے تذکرے کو ختم کر دیا۔ حق تعالی شان قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔